اس ویڈیو میں ہم اردو ادب کے عظیم شاعر جناب طاہر فراز رامپوری کی زندگی، ان کی سادگی اور ان کے بے مثال شاعری کا احاطہ کریں گے۔ جانیے ان کے مشہور اشعار کے پیچھے چھپی کہانیاں اور وہ واقعات جو انہیں ایک عام انسان سے لیجنڈ بناتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کیسے مانوں کہ زمانے کی خبر رکھتی ہے، کیسے مانوں کہ زمانے کی خبر رکھتی ہے، گردش وقت تو بس مجھ پہ نظر رکھتی ہے۔ او چپ جو طاہر فراز کے لبوں پر اکثر رہتی تھی، دراصل ایک مطمئن آواز کی ابتدا تھی۔ اس خاموشی میں محبت کی تہ، جدائی کا وقار اور زندگی کی تلخی میں نرم لمس تینوں ملتے تھے۔ اسی چپ نے ان کے اشعار کو وہ مقام دیا جو الفاظ سے زیادہ احساس کے ذریعے پہنچتا تھا۔ طاہر فراز رامپوری کی زندگی بڑے افسانوں جیسی نہیں تھی، مگر ان کی سادگی کا ہر قصہ دل جیت لیتا تھا۔ حلقہ ادب کے لوگوں کا کہنا تھا کہ جب وہ گھر کے سائے سے نکلتے تو وہی عام سا چہرہ، سادہ کپڑے اور نرم مسکراہٹ سامنے آتی۔ ایک ایسا چہرہ جو شہرت کے شور میں خود کو کھو نہ بیٹھا۔ اس شہرت کے باوجود وہ عموماً پبلک ٹرانسپورٹ یا سادہ ٹیکسی استعمال کرتے، اور اگر کسی نے ان سے کسی چھوٹی سی خدمت کا سوال کیا تو وہ فوراً ہاتھ بڑھا دیتے تھے۔ یہی سادگی ان کے نزدیک شان تھی، اور یہی شان ان کے لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی۔ ایک واقعہ اکثر سننے کو ملتا ہے۔ ایک مشاعرے کے بعد نوجوان شاعر نے ان سے مشورہ مانگا تو طاہر صاحب نے نہایت عاجزی سے اپنا قلم اور کاغذ دیا اور کہا، پڑھتے رہو، زندگی لکھ دے گی جو تمہیں چاہیے۔ وہ نصیحت نہیں بلکہ حوصلہ تھی، ایسا حوصلہ جس نے بہت سے نوخیز شعراء کو اگنے دیا۔ اسی مہربانی کی وجہ سے نوجوان شعراء ان کو اپنا استاد نہیں، اپنا ہمسفر مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے، جن کو نیندوں کی نہ ہو چادر نصیب، جن کو نیندوں کی نہ ہو چادر نصیب، ان سے خوابوں کا حسین بستر نہ مانگ۔ ایک واقعہ اکثر مشاعروں میں لوگ دھیرے سے سناتے تھے کہ بڑے اسٹیج، روشن لائٹس، مشہور ناموں کے درمیان طاہر فراز ہمیشہ آخری کرسی پر بیٹھ جاتے۔ کوئی کہتا، فراز صاحب آگے آئیں، تو وہ مسکرا کر کہتے، یہیں ٹھیک ہوں۔ شعر کو اونچائی کی ضرورت نہیں، سننے والے دل چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی سادگی تھی، وہ سادگی جو دکھاوے میں نہیں، اندر رچی بسی تھی۔ طاہر فراز کا حقیقی گھر وہ محفلیں تھیں جہاں لوگ آنکھوں میں نم کے ساتھ ان کے اشعار سنتے تھے۔ اس کی وجہ صرف ان کی آواز کا حسن نہیں بلکہ محفل کے اندر ان کی انکساری تھی۔ وہ اس انداز میں شاعری کرتے تھے کہ الفاظ کو زور نہیں دیتے مگر تاثر ایسا چھوڑ جاتے کہ سننے والا پل بھر کے لیے مچل جاتا۔ اس ظاہری سکوت میں ان کی داخلی قوت چھپی رہتی، اور یہی قوت نے ان کے کلام کو عام آدمی کے دل سے سیدھا جوڑا۔ ان کی اس کیفیت کی گواہی ان کے کئی مشاعروں کی ویڈیوز اور لوگوں کے رد عمل دیتے ہیں۔ شاعری میں محبت کی شرافت اور جدائی کا وقار۔ ان کے کلام میں محبت ہمیشہ شرم و شرف کے ساتھ آتی ہے۔ محبت وہ جذبہ ہے جو بلند آواز میں نہیں بلکہ نرم انداز میں اعلان وجود کرتا ہے۔ طاہر فراز کے چند مصرے ایسے ہیں جو اس شرافت کو کہانی کا حصہ بن کر آتے ہیں۔ جب بھی ٹوٹا میرے خوابوں کا حسین تاج محل، جب بھی ٹوٹا میرے خوابوں کا حسین تاج محل، میں نے گھبرا کے کہا میر کے لہجے میں غزل۔ یہ مصرع جب کسی درد کی شام میں پڑھا جائے تو محبت کی وہ عاجزی سامنے آتی ہے جو خاموشی میں بھی چہرے کو گہرا کر دے۔ اور اسی کائنات محبت کے مقابل ایک اور کیفیت بار بار نظر آتی ہے، جدائی کا وقار۔ ان کی جدائی میں فریاد اتنی کم
اور وقار اتنا زیادہ ہے کہ سامع کو لگتا ہے کہ چھوٹ جانا بھی ایک احترام ہے، ایک حسن فطرت۔ زندگی کی تلخی مگر نرم زبان۔ طاہر کا کلام کبھی تلخ نہیں ہوتا، مگر اس میں تلخی کی حقیقت بے نقاب رہتی ہے۔ وہ زندگی کی کڑوی سچائیوں کو اس نرم لہجے میں رکھتے کہ کانٹے بھی محسوس ہوں مگر ہاتھ زخمی نہ ہو۔ یہ کلام کی ایک خاصیت تھی۔ درد کے جو ٹھوس حقائق تھے وہ ان کی زبان میں نرمی کے پردے کے پیچھے چھپ جاتے مگر اثر برقرار رہتا۔ ایک مصرع جو اکثر بولا جاتا ہے، تمام دن کے دکھوں کا حساب کرنا ہے، تمام دن کے دکھوں کا حساب کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کوئی میرے آس پاس نہ ہو۔ یہ صرف ایک سطر بندی نہیں، ایک آدمی کی خواہش ہے کہ دکھ کے حساب میں تنہائی کو بھی جگہ دی جائے۔ اسی طرح کے جملے ان کے کئی اشعار میں ملتے ہیں جو زندگی کے کٹھن پلوں کو ایک انسانی ہمدردی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ شہرت کے باوجود عام آدمی بنے رہنا، مشہور ہونا اور خود کو عام رکھنا، یہ دو ایک وقت میں کم لوگ کر پاتے ہیں۔ طاہر فراز نے یہ کر دکھایا۔ مشاعروں میں جب ان کے نام کی گونج ہوتی وہ صرف اتنا کہتے، شکریہ، بس شعر سن لیجئے، اور واپس اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے۔ انہیں کوئی فراخ دلی کی منہ بولے انعامات یا لفظبازی کی خوشی سر چڑھ کے بولتی نہیں دکھائی۔ اسی بات نے ان کے چاہنے والوں کو یہ یقین دلایا کہ وہ اسی گلی کے آدمی ہے جہاں ایک شاعر اپنی سادگی سے لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ کئی اخباری رپورٹس اور ٹریبیوٹس نے اس عمومی تاثر کو دہراتے ہوئے لکھا کہ وہ شہن ادب کے بزرگ تھے مگر دل سے بہت عام آدمی رہے۔ شاعری کو زندہ رکھنے کا انداز اشعار کہانی کا حصہ بن کر میں آپ کو چند بیتی اسی طرح سناتا ہوں کہ وہ قصہ بن جائیں، محفل کی ہوا بن کر گونجے۔ کبھی وہ دن بھی آئے گا جب تمہارا انتظار ختم ہو جائے گا، دروازہ گھر کا دستک کرتے ہوئے چلکتا رہے گا۔ یہ مصرع جب کسی اداس شام میں کہا جاتا تو سامع کا دل دروازے کی آہٹ تلاش کرنے لگتا۔ اور ایک اور شعر جو محبت کی سادگی کو بیان کرتا ہے، آدمی ہوں وصف پیغمبر نہ مانگ، آدمی ہوں وصف پیغمبر نہ مانگ، مجھ سے میرے دوست میرا سر نہ مانگ۔ یہاں شاعر خود کو عام آدمی کہتا ہے، بڑے دعووں سے دور۔ اشعار جب یوں کہانی کے اندر آ جائیں تو وہ فہرست بن کر نہیں رہتے، وہ سین بن جاتے ہیں، منظر بن جاتے ہیں اور آپ کے دل میں چھپے جذبات کو آواز دیتے ہیں۔ دل بھی لہو لہان ہے، آنکھیں بھی ہیں اداس، دل بھی لہو لہان ہے، آنکھیں بھی ہیں اداس، شاید انا نے سہ رگ جذبات کاٹ دی۔ وہ صرف شاعر نہیں تھے، ایک لہجہ، ایک خاموش احتجاج۔ طاہر فراز کی شاعری میں وہ عنصر تھا جو انہیں صرف شعر کہنے والا نہیں بناتا تھا، وہ ایک لہجہ تھے، ایک خاموش احتجاج۔ وہ احتجاج کسی بلند آواز احتجاج کی طرح نہیں، بلکہ اس خاموش آہ و بقا کی طرح جو انفرادی مظلومیت کو ایک عام زبان میں ڈھال دے۔ ان کی شاعری نے اکثر معاشرتی کششوں اور انسانی کمزوریوں کی طرف نہایت سادہ مگر مضبوط اشارے کیے۔ خون کے بغیر، شور کے بغیر، مگر لفظوں میں ایسی حقیقت رکھی کہ سننے والا خود کو جھنجھوڑتا محسوس کرتا۔ یہی خاموش احتجاج لوگوں کو اندر سے جھنجھوڑ دیتا۔ مشاعروں کے بعد جب محفل ساکت ہوتی تو اکثر وہ چند لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے، گفتگو کرتے اور نوجوانوں کے اشعار پر رائے دیتے۔ ان کی تنقید کبھی کٹرانہ نہ ہوتی بلکہ ایک نرم رہنمائی ہوتی تھی۔
लफ्ज चुन लो मगर सच को ना छोड़ो, यही उनका तर्ज जेश था। शायरी में सच्चाई और जिंदगी में सच्चाई का मिलाप, इसको देखा और महसूस किया गया। और लोग अक्सर कहते थे कि उनकी मौजूदगी खुद एक दर्स होती थी। महबूब इशार जिनका विजन दास्तान बन गया। शायरी के कुछ इशार ऐसे होते हैं कि वह आपकी जाती कहानी में दाखिल हो जाते हैं। तुम्हारे दौर में जो जिंदगी गुजरी मेरी जिंदगी थी, और फिर वह पल जो किसी याद में बदल गए। इन इशार को सुनकर लोग अपना अक्स देखते, अपने उदास लम्हे पहचानते और एक अंदोभरा सिकवत महफिल में फैल जाता। ये मिशरे महज अल्फाज न रहे, वह तजुर्बात बन गए और सामा के अंदर एक गैर मरई कनेक्शन पैदा किया। मेरे हुनर का उसे भी न था कुछ अंदाजा, मेरे हुनर का उसे भी न था कुछ अंदाजा, मलाल ये है उसे दूसरी शिकस्त हुई। 24 जनवरी 2026 में ताहिर फराज रामपुरी के इंतकाल की खबर ने अदब के हलकों में बड़ा खामोश तूफान पैदा किया। इतलात के मुताबिक वह मुंबई में एक खानगी तकरीब में शरीक थे जब उन्हें तिब्बी तकलीफ महसूस हुई और वह चल बसे। उनके जाने से अदबी महफिलें सन और आंखें नम रह गईं। सोशल मीडिया, अदबी फोरम्स और मुशायरों की खबर रेशा वेबसाइट्स ने उनकी खिदमत और नुमाया कारनामों को सराहा। इंतकाल के बाद जो खालीपन मिला वह ऐसा नहीं जिसे वक्त भर दे, मगर उसी खालीपन में उनके इशार जिंदा आवाज बनकर रह गए। महफिलों में, ऑनलाइन और दिलों के किसी कोने में लोग उनकी गजलें दोबारा पढ़े, वीडियो शेयर की और एक दूसरे को याद दिलाया कि शायरी कभी खत्म नहीं होती। उनका कलाम अब भी उस खामोश एहतजाज का पैगाम देता है जो वह जिंदा थे तो तकरीरों में कहकर नहीं बल्कि अपने सादे लहजे और नरम अल्फाज से देते थे। ताहिर फराज की शायरी को समझने के लिए आपको महज लफ्ज नहीं पढ़ने होते बल्कि उस लम्हे को महसूस करना होता जिसमें वह लफ्ज आए। मोहब्बत की शराफत, जुदाई का वकार, जिंदगी की तलखियां मगर नर्म अंदाज, ये 3 सतून हैं जिन पर उनकी शायरी खड़ी है। उनका कलाम ये बताता है कि शायर कभी महज हर्फ का मालिक नहीं होता, वह एहसास का तर्जुमान होता है। और ताहिर फराज ने यही काम बड़े हुस्न व वक़ार से किया। आखिरी कदम जब उठाए गए महफिल वहाँ रह गई जहाँ वह खड़े थे, मगर उनके अल्फाज ने महफिल का रुख बदल दिया। आज जब हम उनकी शायरी सुनते हैं तो वह वहीं खड़े नजर आते हैं, चुपके से एक मिसरा कहकर चले जाते हैं और फिर वह खामोशी जो हमें रुला देती है। उनका इंतकाल हमें यह सबक देता है कि अच्छे शायर मर जाते हैं मगर उनकी आवाजें जिंदा रहती हैं। कहीं किसी बिछड़े हुए लम्हे में, किसी उदास शाम की खिड़की पर या किसी नौजवान शायर की पहली नज़म में हम इस खामोशी को महसूस करते हैं। वह खामोशी जो दुख भी है और तस्कीन भी। दुख इस बात का के एक आवाज गुम हो गई और तस्कीन इस बात की के उनके इशार हम में जिंदा रहेंगे। ताहिर फराज ने दुख को अल्फाज दिए, सादगी को शान दी और शायरी को वह इंसानियत दी जिसके साथ वह जुड़ी रहती है। अब जब वह हमारे दरमियान नहीं है तो उनके इशार हमारे सुनने वाली आंखों के नम को काबू रखने का सबब बन जाएंगे और शायद यही उनकी सबसे बड़ी मीरास है। एक ऐसी मीरास जो खामोशी में बोलती है और हर बार जब हम सुनते हैं तो आंख नम हो जाती है। ताहिर फराज ने हमें यह सिखाया कि शायरी एक लहजा है, एक एहसास है और जब ये एहसास सच्चा हो तो 1000 दांतों वाला जख्म भी नरम पड़ जाते हैं। उनके इशार आज भी सुनने वालों के दिलों के दरवाजे खोल देते हैं और हर दरवाजा एक नया मंजर दिखाता है। कभी उम्मीद, कभी फकदान, मगर हमेशा एक इंसानी रिश्ता। उनका जिस्म चला गया मगर उनके इशार रह गए और यही उस बड़े इंसान का वह नाम है जो खामोशी में भी बोलता रहा। दोस्तों, अगर आपको यह दास्तान पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मारूफ शायर के दास्तान के साथ।